میں آپ کو ایک ایسا عمل کرنے کو کہنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قلم پھیر دے گا۔ آپ نے بس میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرمان اور ایک بہت ہی نایاب موتی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کون سا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک آپ کو پتہ ہے زبان اقدس سے نکلا ہوا لفظ وہ ایک موتی اور سچا اور سچا ہوا کرتا ہے۔ اس کے اندر شک تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح قرآن مجید کے اوپر آپ شک نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ صاحب قرآن کے اوپر بھی شک نہیں کر سکتے۔ میں کون سی بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہ عمل کیا، آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کے اوپر ڈھال لیا، اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر آپ نے اس کو فٹ کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ معاف کروانا بندے کا کام ہے اور گناہوں کے اوپر قلم پھیرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے۔ تو ناظرین دیکھیے ہمارے لیے کتنا اچھا اور تحفہ ہے، اور ہمارے لیے ایک ایڈوانس تحفہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ رمضان المبارک ایک مہینہ ہے اور ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اپنی جسم اور اس جو آپ کی جان ہے اس کو اللہ کی خاطر اللہ کے رستے کے اندر ڈھال دیں۔ وہ کیسے آپ نے ڈھالنا ہے؟ آپ سحری ٹائم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سحری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے روزہ رکھ لیا، تیری خاطر رکھا روزہ، اللہ کی خاطر آپ نے روزہ رکھ لیا اور زبان کو بند کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ نے روزہ جو رکھا وہ روزہ سارا دن آپ نے اس کے بھوک کی حالت میں گزارا، آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، 5 ٹائم آپ نے نماز پڑھی، فجر کی نماز آپ نے پہلی نماز پڑھی، اس کے بعد ظہر آتی ہے، عصر آتی ہے، مغرب آتی ہے، عشاء آتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کی راتوں کو قیام کیا۔ راتوں کو قیام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ راتوں کو قیام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ قیام کرنا ہے، تراویح ادا کرنا، قرآن مجید کو تراویح کی صورت میں سننا انسان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو تراویح کی حالت میں سننا اور تراویح کے اندر سنا اور کیا کیا؟ راتوں کو قیام کیا۔ اس کے کیا ہوتا ہے؟ پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ رحمت کا دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرا بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھنا، میرا بندہ میرے سامنے آئے، مجھ سے عرض تو کرے۔ اگر اس نے زندگی کے اندر گناہ کر لیے ہیں، اس نے زندگی کے اندر خطائیں کر لی ہیں، بہت اس نے نقصان اٹھا لیا ہے، ایک دفعہ اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ کے سامنے آ کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو یہ رمضان کا گفٹ ہمیں دیا اسی لیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کو بخشوا لو، ایک دفعہ اپنے آپ کو پاک کر لو۔ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محلات رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ سب تیار ہوں گے، آپ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے، میری بھی اور آپ کی بھی آخرت بنے گی۔ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔